بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حالت حیض میں ہم بستری کرنا یا صحبت کرنا یا انٹرکورس کرنا، جو بھی آپ آسان الفاظوں میں سمجھ سکیں، میں وہ آسان لفظ بتاؤں گی تاکہ آپ لوگوں کے دل و دماغ میں آسانی سے گھس جائے، ٹھیک ہے؟ حالت حیض میں ہم بستری کرنا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اور اگر حالت حیض میں ہم بستری ہو چکی ہے تو اس میں کیا کفارہ ادا کرنا پڑے گا اور کتنا اور کس صورت میں؟ تو اس بارے میں آج بہت آسان لفظوں میں بتاؤں گی، اور حالت حیض کے جو مسائل تھے وہ میں نے آپ کو کل کی ویڈیو میں بتا چکی ہوں، ٹھیک ہے؟ اب بات آتی ہے کہ حالت حیض میں کیا ہم بستری جائز ہے؟ تو دیکھیں، میں آپ کو پہلے حدیث سے بتا دوں تاکہ کوئی اشکال نہ رہے، ورنہ بولتے ہیں کہ دلیل سے ثابت کرو، دلیل سے ثابت کرو۔ تو ترمذی شریف کی روایت ہے، ارشاد فرماتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی نے حالت حیض میں صحبت کی، ہم بستری کی یا